اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کثرت کے ساتھ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک اور درود و سلام پڑھنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو جمعہ کا دن ہے یہ عید کا دن ہے، یہ اسلامی دنوں کا سردار ہے، اور اس دن جو جمعہ کے دن صف اول میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے افضل صدقہ ہے۔ جو صف دوم میں یا آخر میں داخل ہوتا ہے اس کیٹیگری میں اس کو صدقات سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں فرمایا گیا کہ اگر تم جانو تمہارے لیے بہتر ہے کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو تو تجارت خرید اور فروخت کو چھوڑ دو، یعنی ختم کر دو، موقوف کر دو جب تک تم جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتے، اور جمعہ کی نماز کے بعد تم زمین پہ پھیل جاؤ اپنے رزق کے لیے، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی بہت فضیلت رکھتی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ پارہ نمبر 15 میں اپنی برکتیں لٹا رہی ہے۔ سورہ کہف کی جو تلاوت کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اس کی فضیلت بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل پڑھتے پڑھتے مل جائے گی۔ اور سورہ جمعہ، یہ دو سورتوں کی تلاوت جمعہ کے دن مخصوص کیا کریں۔ اور جمعہ کے دن جو سب سے بڑا فضیلت والا کام ہے وہ درود پاک ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ اس کے بعد کی جائے تو جمعہ کے دن نہانا سنت ہے، عطر لگانا سنت ہے، نئے کپڑے پہننا سنت ہے، دھلے ہوئے کپڑے پہننا سنت ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے، امامہ باندھنا سنت ہے، آنکھوں میں سرما لگانا سنت ہے، اور مسجد میں پہلے داخل ہونا بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں حکم دیا تو اللہ کرے ہم اس پر عمل کرنے شروع کر دیں، ہمارے معاملات آسان ہو جائیں۔ اور زندگی کا حصہ ہے مشکلات، آسانی، تنگ دستی، خوشحالی، بیماری، صحت یابی، یہ تمام زندگی کے حصے ہیں۔ تو ان حصوں میں گزرنے کے بعد ہی ہم آخری کیٹیگری میں پہنچتے ہیں، اور خوشحال زندگی اور اس کے بعد سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو پڑھنا۔ اب سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں بہت کم لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اگر خلافت کی بات کی جائے، تجارت کی بات کی جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر قانون کی بات کی جائے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے فیصلے آسان ہو جائیں گے۔ اب بات کی جائے شجاعت کی تو حضرت علی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اسی طریقے سے بات کی جائے صداقت کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک پر کچھ ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ اسی انداز کے ساتھ یعنی وقت گزرنا یا وقت کو گزارنا، یہ دو پہلو ہیں۔ ایک وقت گزرتا ہے، ایک انسان وقت گزارتا ہے، اور گزرنے میں اور گزارنے میں فرق ہے۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایک حرف جو قرآن کا پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، جس نے پڑھا الف اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیج دیتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندوں پر، یہ اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور بڑا کرم اور بڑی شانوں والا ہے وہ۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
اور اپنی عبادت کیا ہے؟ اپنی عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہیں، نہیں، عبادت سے مراد یہ ہے ہم نے جو وقت ہمیں نماز کا ملا اس میں نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد اپنی حلال روزی میں مصروف ہو جاؤ۔ تو الکاسب حبیب اللہ، جو حلال روزی کمانے والا ہے، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اپنی تجارت کو حلال کرنا، حلال کی طرف لے کے جانا، وہ وقت گزرتا ہے وہ بھی عبادت میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کرواؤں گا۔ کن سے؟ وہ لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے کہ فلاں بن فلاں ہے، اس سے محبت کرو، یا پھر فلاں بن فلاں ہے، اس سے نفرت کرو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت سے نوازے، جسے چاہے رسوا کرے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے شفا عطا کرے، جسے چاہے مرض میں مبتلا کر دے۔ خوشحالی اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہے۔ اس سے انسان کی جو نیچر ہے، اس کی روح کی بڑی گہری اس کے ساتھ اس کا گھر ہے۔ اب جس طرح فرمایا گیا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اللہ نے حکم دیا تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب لوگ انسان ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں، وہ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں؟ آیا ان کو وہ کام کرنے چاہیے کہ جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی نفی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کام کرنے چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے وہ ہر شے ہر چیز سے پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اس کے مقابل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہم نے پہلے اسٹڈی کرنی ہے، پھر اس کو پڑھنا ہے، پھر امپلیمنٹ کرنی ہے، پھر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ تو جتنے بھی دوست احباب جمعہ کے دن میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو لیے آسانی فرمائے کہ جن کے نکاح نہیں ہوئے، نیک زوجہ عطا فرما دیں۔ اگر لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، اسلامک چینل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ سورہ جمعہ لازمی پڑھیے گا، سورہ کہف کی تلاوت کیجیے گا، اور تیسرا کام درود پاک لازم پڑھیے گا۔ وقت ملے تو سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔